کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمان 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 کی بات کر رہا ہے. ہاں بے شک میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے. ہندوستان کے دستور پر ہاتھ رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں نے قسم کھائی ہے، اور میرے ذمہ داری کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پچھڑوں کو آگے بڑھاؤں، کمزوروں کو طاقتور بناؤں، اور جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں. مسلمان مسلمان کہنا گناہ نہیں ہے. میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی حق کی فریاد کر رہا ہوں، مسلمانوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. تو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں. اس ملک میں مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر ایک ہندو کا حق ہے، ایک سکھ کا حق ہے، ایک عیسائی کا حق ہے، ایک پارسی کا حق ہے. ایک بھگوان کو ماننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک گاڈ کو ماننے والے کا ہے. اتنا ہی گاڈ کو ماننے والے کا حق ہے جتنا اللہ کو ماننے والے کا حق ہے. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں. ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہم بھی برابر کا حق رکھتے ہیں، اور یہ حق ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور نے دیا ہے. ہم کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے. یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ ہمت آپ کو ہم دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں. ہم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن آج آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر کسی کو آزمایا، ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا، لیکن ہم کو پلٹ کر کسی نے کچھ نہیں دیا. اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سچر کمیٹی کی رپورٹ نے دلائل کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے سارے ہندوستان کے دورے کرتے ہوئے کیا اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے، سب سے کمزور مسلمان ہے، پڑھائی میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، گریجویٹس میں سب سے پیچھے مسلمان ہے، قرض کے معاملے میں بینکوں سے قرض نہیں ملتا اس میں بھی سب سے پیچھے مسلمان ہے؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی نے نہیں کہا؟ کیا کنڈو کمیٹی نے نہیں کہا؟ ہر جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں، ہر کمیشن نے یہی بات کہی کہ پچھڑا ہوا کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. کمیشن پہ کمیشن بنتے گئے، انکوائریز پہ انکوائریز ہوتی رہیں، لیکن آج بھی ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت مسلمان حق کے انتظار میں ہے، انصاف کے انتظار میں ہے. ایک طرف پسماندگی ملی، ایک طرف پچھڑا پن ملا، تو دوسری طرف ہندوستان کے اس آزادی کے 1947 سے لے کر کے آج 2026 تک سب سے زیادہ فسادات میں لٹنے والے، کٹنے والے، تباہ ہونے والے، گھروں کو جلتا ہوا دیکھنے والے، اپنی عزت عصمت کو لٹتا ہوا دیکھنے والے
نوجوانوں کی میتوں کو بوڑھے باپ کے کھانوں پر اس کا وزن اٹھانے والوں کا نام بھی مسلمان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ کبھی احمد آباد کا فساد ملا تو کبھی لکھنؤ کا فساد ملا، کبھی علی گڑھ کا فساد ملا تو کبھی ملی آباد کا فساد ملا، تو کبھی ممبئی کا فساد ملا تو کبھی حیدرآباد کا ملا، کبھی جمشید پور روڈ قلعہ کا فساد ملا؟ ارے کئی فسادات، 50,000 فسادات کے ذریعے نہ صرف عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، بستیاں اجڑیں، بلکہ زندگیاں ختم ہو گئیں۔ لوگ اس کے باوجود بھی، پچھڑے پن کے باوجود بھی، حق تلفی کے باوجود بھی، زندگی میں پیچھے رہنے کے باوجود بھی، علم سے دور رہنے کے باوجود بھی، جلتی ہوئی بستیوں کے باوجود بھی، لٹتی ہوئی عصمت کے باوجود بھی، ہمارے بہتے ہوئے خون کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کو ترک نہیں کیا۔ جب بھی ملک کو ضرورت پڑی تو اپنے سینے کو پیش کیا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ ہم سے زیادہ کوئی اور اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب ہم مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا تم کو ثبوت چاہیے؟ خدا را آپ سمجھو میری اس بات کو، صرف چیخنے، چلانے، تھالیاں مارنے یا نعرے لگانوں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر تم اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا۔ تم نے نہرو کو آزمایا، تم نے گاندھی کو آزمایا، تم نے شاستری کو آزمایا، تم نے وی پی سنگھ کو آزمایا، تم نے دیوے گوڑا کو آزمایا، تم نے آئی کے گجرال کو آزمایا، تم نے راجیو گاندھی کو آزمایا، تم نے منموہن سنگھ کو آزمایا، تم نے نرسمہا راؤ کو آزمایا۔ ارے آج میں اس درخواست کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجلس اور اویسی کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہر وقت تم نے غیروں کو آزمایا ہے، اس مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب اتریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری تاریخ ہے۔